السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، ترتیب نزولی کے اعتبار سے ہماری تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ سورۃ التکویر پر اور سورۃ اللہب پر تفصیل سامنے آئی ہے، بلکہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الاخلاص تو اس سے پہلے ہوا، سورۃ اللہب پھر ہوا۔ بہرحال اس کے بعد ترتیب نزولی کے اعتبار سے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ جن صورتوں کا تذکرہ ہے اس میں سورۃ التکویر ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اسی کو سورۃ التکویر کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار فجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ التکویر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ التکویر یہ پارے 30 کی صورت ہے، اور چونکہ ابتدائی صورتوں کی تفسیر چل رہی ہے لہٰذا یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر اس بات کا لحاظ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر توجہ اور یقین دلائی جائے۔ چنانچہ اس صورت کے ان ابتدائی آیات میں اسی آخرت سے متعلق اور قیامت سے متعلق تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس صورت کے تفسیر اور ترجمے سے پہلے ہمیں جن اہم باتوں کا لحاظ اور خیال رکھنا ہے اور تمہیدی طور پر جس بات کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ڈپارٹمنٹ میں یا کسی ادنا سے ادنا کام میں اس کام کے استحکام اور اس کام کی مضبوطی کا جو راز ہوتا ہے وہ اس کام کی اکاؤنٹیبلٹی میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ بچے کو 5 روپے دے کر کے کہیں کہ بیٹے دکان سے نمک لے آؤ، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ یہ پیسے لے کر کے جائے اور پوری امانت داری کے ساتھ وہ نمک لا کر کے دے دے، اگر آپ کی خواہش یہ ہے تو آپ کو اس کے پیچھے یہ سسٹم بنانا پڑے گا کہ اس بچے کو پتا ہو کہ یہ جو 5 روپے اسے دیے گئے ہیں یہ 5 روپے کا آپ حساب پوچھنے والے ہیں، اور اسے حساب بتانا ضروری ہے کہ کتنے کا نمک آیا ہے اور کتنے پیسے بچے ہیں۔ اور اگر فرض کیجئے ان کیس اگر اس کے پیچھے حساب و کتاب پوچھنے کا سسٹم نہیں ہے، یا سسٹم ہے لیکن ویک سسٹم ہے، یا یہ کہ حساب و کتاب پوچھنے کو کوئی شخص فریڈم کے اور لبرٹی کے خلاف سمجھتے ہوئے بس اپنے بچے کو یوں ہی پیسے دے دیتا ہے، تو آبویسلی اس بچے کی عادت خراب ہوتی ہے اور اس کے اندر سے دیانت داری ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ 5 میں سے 1 روپے کا نمک لائے گا اور 4 روپے خود استعمال کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو اکاؤنٹیبلٹی پر اس کو بھروسہ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ پوچھا جائے گا تو تب دیکھا جائے گا، یعنی پوچھنا اور نہیں پوچھنا اس کے سامنے کوئی اہمیت کا حامل نہیں۔ آپ اپنی دکان کے اندر کسی امپلائی کو رکھے ہوئے ہیں، کسی سیل مین کو آپ رکھے ہوئے ہیں اور اس سے کسی قسم کی پوچھ نہیں ہے، تو یقیناً وہ سیل مین کتنا ہی امانت دار دیانت دار کیوں نہ ہو، چند دنوں میں اس کی عادت خراب ہو جائے گی، اور پھر آپ کی دکان کا نفع کدھر جا رہا ہے آپ کو حساب ملے گا نہیں، اور کچھ ہی دنوں میں پوری دکان ڈوب جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو سیل مین آپ نے رکھا تھا اس کے سلسلے میں فریڈم اور لبرٹی کا بھوت
دکان کے مالک کے اوپر ایسا سوار ہوا کہ اس نے یہ سوچا کہ سیل مین سے حساب کتاب پوچھنا بھی یہ فریڈم اور لبرٹی کے خلاف ہے، لہذا جب یہ آزاد پیدا ہوا ہے تو اس کو آزاد رہنے دینا چاہیے، اس کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دینا چاہیے، اس لیے اس سے حساب بھی نہ پوچھا جائے۔ ایسے ہی آپ فرض کیجئے، یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، جب کوئی چھوٹا سا کام بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے مضبوط نہیں ہو سکتا تو آپ فرض کیجئے کہ کوئی بڑا کام اور کوئی بڑا نظام ہو، کوئی بڑی سپر مارکیٹ ہو، کوئی بڑا کاروبار ہو یا کوئی بڑا سسٹم ہو، اس سسٹم کے صحیح چلانے میں اور اس سسٹم کو مینیج کرنے میں اکاؤنٹیبلٹی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو اور پیچھے حساب و کتاب کا اندیشہ نہ ہو تو وہ بڑا سسٹم کتنا جو ہے ڈیمیج ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان ہر کسی کو ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی کے اندر اگر یہ امپلائیز سے ان کے وقت کے سلسلے میں پوچھے جانے کا نظام اور کارگزاری کا سسٹم اگر مضبوط نہیں ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کمپنی کے اونر کو نقصان ہو رہا ہے، بلکہ پورے کے پورے کمپنی کا سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے، اور صرف اتنا نہیں کہ جو وقت خراب کر رہا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ دیگر جتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں وہ سب کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ہمارا اور آپ کا کہ اس دنیا کا پورا سسٹم اور یہ زمین و آسمان کا نظام اور یہ پیڑ پودے اور دریا و سمندر اور پہاڑ اور ٹیلے اور یہ جنگلات و باغات اور یہ چرند و پرند، یہ سارا کا سارا اتنا بڑا سسٹم اور اتنا بڑا نظام کہ آج تک تمام کے تمام انسان مل کر کے بھی یہ پوری دنیا کو ایکسپلور نہیں کر سکے، امیزون کے جنگلوں میں سے 20% جنگلات تک بھی آج تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی، اور 80% جنگلات تو یوں ہی چھوٹے ہوئے ہیں، اور سمندروں میں سے 40% سمندروں تک بھی آج تک انسان کی رسائی نہیں، بلکہ سمندروں کا اتنا بڑا رقبہ انسان کی رسائی سے آج تک دور ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا پورا نظام اور انسانوں کا یہ پورا کا سسٹم کیا یوں ہی چل جائے گا اور اس کے پیچھے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہے گی تو یہ سسٹم ایسے ہی آرگنائز ہو جائے گا؟ یاد رکھیے کہ اس دنیا کے چلانے کے اندر، اس دنیا کے بنانے کے اندر اور اس دنیا کے سسٹم میں جو سب سے بڑی چیز ہے اور اس دنیا کے بنانے کے اندر مقصود کی حیثیت جو رکھتے ہیں وہ حضرت انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور تمام انسانیت کو اس دنیا کے مقصد کے طور پر پیدا فرمایا۔ تو جب ہم اپنی ایک چھوٹی سی دکان کے اندر، ہم ایک اپنی چھوٹی سی کمپنی کے اندر اور گھر کے ایک بچے کے اندر ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے اندر ویکنس رہے اور پھر وہ گھر کا سسٹم صحیح چلے، کمپنی کا اور دکان کا سسٹم صحیح چلے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے ہیں ایک چھوٹی دکان اور اپنے گھر کے سسٹم کے اندر۔ تو آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی دنیا والے یہ بے وقوفی کریں اور اپنے تعلیم کی دہائی دیتے رہیں اور وہ اپنے ایجوکیٹڈ ہونے کو اس بات سے ظاہر کرنا چاہیں اور ایجوکیشن کی آئیڈینٹی کے طور پر یہ پیش کرنے لگے کہ فریڈم اور لبرٹی یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے انسان کا، ہیومینٹی کا۔ اگر کوئی ہیومن ہے، اگر کوئی انسان ہے تو فریڈم ہونا اور لبرٹی ہونا یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور فنڈامنٹل رائٹ ہونے کی وجہ سے آخرت کا جو تصور ہے اور آخرت کا جو یقین ہے اور آخرت کے سلسلے میں اور حساب و کتاب کے سلسلے میں اور حشر و نشر و جنت و جہنم کے سلسلے میں جو کچھ اسلامی نظریات ہے یہ ان کے فریڈم اور ان کے سسٹم کے خلاف ہے اور لبرٹی کے نظریے کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ یہ سوچ کیا کسی عقل مند اور پڑھے لکھے کی سوچ ہو سکتی ہے یا صرف اور صرف نفس و شیطان کی سوچ ہو سکتی ہے؟ میں تو بارہا یہ عرض کیا کرتا ہوں اور میرا اس بات پر بہت اصرار ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ دین اور اسلام کو سمجھنے میں
کوئی بہت زیادہ اسٹرگل نہ کرنا چاہے نہ کریں، اسٹرگل کرنے کے لیے وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس، نہ کریں میرے پیارے بھائیوں، آپ اسٹرگل نہ کریں، بس آپ اسلام کو اور احکام اسلام کو سمجھنے کے لیے، دین اور دینیات کے عقائد کو اور اس کے بیس کو سمجھنے کے لیے، اس کے بلیف سسٹم کو آپ سمجھنے کے لیے بس اپنا کامن سینس اور بس اپنی لاجک کو اگر آپ استعمال کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ لاجک یہ ہے کہ کسی بھی سسٹم کی کامیابی کے اندر جو سب سے بنیادی راز ہوتا ہے، وہ راز اس سسٹم کے اندر پایا جانے والا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہوتا ہے کہ اگر پوچھ اور مسئولیت اور ریسپانسبلٹی اگر مضبوط ہے اور اس کے سلسلے میں پوچھا جا رہا ہے اور اس کے حساب سے کام ہو رہا ہے تو وہ سسٹم مضبوط چل رہا ہے، اور اگر اس کے اندر کمی اور کمزوری ہوتی ہے تو پورا کا پورا سسٹم بالکل کچھ ہی دن کے اندر ڈیمیج ہو کر کے وہ ختم ہو جائے گا۔ قربان جائیے اس دین پر اور دین اسلام پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر تین امور کو جو انتہائی لاجیکلی ہے اور انتہائی معقول ہے، بنیادی طور پر ان تین امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کے طور پر ہم سب کو دیا ہے اور کہا اور فرمایا کہ دیکھو کرنے کے کام تو بہت کچھ ہے، وہ کرتے رہنا، لیکن کرنے سے پہلے ماننے کے کاموں کو مان لینا، کیونکہ جب تک تم اس کو مانو گے نہیں آگے کرنے کے لیے تمہارے اندر اسپرٹ پیدا نہیں ہوگی، کرنے کے لیے انرجی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرنے سے پہلے ان امور کو ماننا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے توحید، یعنی اللہ کو ماننا اور ایک ماننا، اور دوسری ہے رسالت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننا اور بھیجا ہوا نبی ماننا، اور تیسرے ہے آخرت، یعنی اس بات کا یقین دل کے اندر ہونا کہ یہ دنیا ایک عارضی ہے اور اس دنیا کے اندر کچھ ہی دن رہنا ہے، اور یہاں سے مرنے کے بعد پھر اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور وہاں حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ بنیادی طور پر بہت ہی زیادہ ضروری ایک عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی، اللہ نے آپ سب کو بھی اس عقیدے سے جوڑ رکھا۔ یہ تمہید آپ کے سامنے اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اس وقت دنیا سائنس کے جال میں پھنسی ہوئی ہے، اور سائنس کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف میٹا فزیکل کو آبزرو کرتی ہے، جو نظر آ رہا ہے اور جو چیز ہمارے احساسات کے دائرے میں آ سکتی ہے، سائنس اس سے بحث کرتی ہے۔ اور آخرت کا معاملہ کسی نے دیکھا نہیں ہے تو یہ سائنس کے دائرے کے اندر ہی نہیں آتا، یعنی سائنس کا یہ دائرہ ہی نہیں ہے، مطلب یہ کہ سائنس کی اتنی رسائی اور اتنی اونچی اڑان نہیں ہے کہ وہ سائنس آخرت کے معاملے میں کچھ لپکشائی کرے اور کچھ کہہ سکے اور اس کے سلسلے میں کچھ ڈسکس کر سکے، کیونکہ آپ کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھ لیجئے اور سائنس کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اگر آپ معلوم کریں کہ سائنس کا موضوع کیا ہے، کیا مطلب؟ موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائنس کس بنیاد پر کام کر رہی ہے، تو وہ سائنس کا موضوع بس یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے احساسات کے دائرے میں آتی ہیں ان چیزوں سے سائنس بحث کرتی ہے۔ جو چیز نظر نہیں آتی اور جو چیز چھونے سے سمجھ میں نہیں آتی، جو چیز سونگنے سے سنگھائی نہیں دیتی، جو چیز کان سے سنائی نہیں دیتی، اور جو چیز کو کوئی شخص چکھ نہیں سکتا ہے، بس اس کے آگے سائنس کی نہ رسائی ہے، نہ اس کی اڑان اور اس کی اٹھانا، جو بھائی سائنس یہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آخرت کا عقیدہ وہ سائنس کے خلاف ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ سائنس کے موافق ہے، یعنی نہ سائنس آخرت کے عقیدے کو ڈینائی کر سکتی ہے، نہ آخرت کے عقیدے کو ایکسپٹ کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے دائرے سے باہر کی بات ہے۔ اس لیے ہم سائنس کے اوپر نہ جائیں، اپنی عقل سے سوچ لیں۔ اس وقت چونکہ دنیا ہر چیز کو سائنس کے کرائٹیریا کے اوپر رکھ کر کے پرکھنا چاہتی ہے، اور خاص طور سے ہمارا اسٹوڈنٹ کا جو طبقہ ہے اور ہمارا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، اور ماشاءاللہ آپ میں سے بھی سب کے سب یہاں پڑھے لکھے لوگ جوائن ہوتے ہیں، تو یہ طبقہ اکثر و بیشتر چونکہ پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، اور ان کا سارا جو کچھ صبح سے شام تک کی ایکٹیویٹی ہے وہ
فزیکل سائنس اور ایسے ہی بیولوجی اور ایسے ہی میتھ اور ان چیزوں کے درمیان ان کا ساری مصروفیت اور ساری ایکٹیویٹی ہے، اور اسی کو لے کر کے وہ کمپلیٹلی ایکشن میں ہے، جس کی وجہ سے ایک عادت اور ایک ہیبٹ بن جاتی ہے کہ جو بات بھی سامنے آئے ہم اسی کرائٹیریا کو سامنے رکھ کر کے سوچیں گے۔ اسی لیے میں نے اس تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ آخرت کا عقیدہ، یہ اگر کوئی مانے نہ مانے لیکن یہ یقینی چیز ہے، اور کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو یہ اندیشہ رہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے پوچھنے والا ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر آخرت کا عقیدہ یہ کام کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اور جگہ جگہ اس کو واضح فرمایا۔ چنانچہ یہ جو آیات تلاوت کی گئی، ان آیات میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، جب سورج کی دھوپ طے ہو جائے گی، یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ، اور جب تارے میلے ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ماند پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب ڈابھن اونٹنیاں کھلی پھریں گی، یعنی جب اونٹنی بچہ دینے والی ہوتی ہے، عشار 10 ماہ کی گابھن اونٹنی کو کہا جاتا ہے، تو جب بچہ دینے کے قریب ہوتی ہے اونٹنی تو اس کو بہت حفاظت سے باندھ کر کے رکھا جاتا ہے کہ کہیں باہر نکل کر کے وہ ادھر ادھر بچہ دے دے گی تو جو ہے اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو قیامت کا منظر ایسا ہوگا، ہولناکی ایسی ہوگی کہ انسان تو انسان، جانور بھی آپے سے باہر رہیں گے اور نفسی نفسی کے عالم میں پریشان رہیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے جانوروں میں جنگل کے جانور اکٹھے ہو جائیں گے، کیا مطلب؟ ہولناکی ایسی ہوگی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بادل زوردار انداز میں کڑکتے ہیں، یا کہیں پر زلزلہ آتا ہے، یا کہیں پر کوئی ایک بڑا حادثہ دیکھنے میں آتا ہے، یا پھر یہ کہ بہت ہی تیز موسلادھار بارش ہو رہی ہو، تو جو جانور ہوتے ہیں وہ سب ادھر ادھر سے ایک جگہ اکٹھے جمع ہو جاتے، تو اسی کی جانب اللہ نے اشارہ فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے جانور بھی اکٹھے ہو جائیں گے، جب یہ نہیں ہوگا شیر کو کہ وہ شکار کر لے، اور بکری کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ شیر شکار کر لے گا، بلکہ شیر اور بکری یہ دونوں کے دونوں ہیبت کے عالم میں ہوں گے قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا جھونکے جائیں گے، بھڑکا دیے جائیں گے، دریا بھڑکا دیے جائیں گے۔ سوچئے، پانی اور آگ تو ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، لیکن دریاؤں میں آگ لگ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندر دہکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ باندھ دیے جائیں گے، کیا مطلب؟ مختلف لوگوں کے جتھے اور جماعتیں بنا دی جائے گی۔ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام بنائیں گے، مختلف گناہ کے مرتکب لوگوں کو ایک ایک جگہ جمع کر کے، تمام زانیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، تمام چوروں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، اس طرح سے سب کے جتھے اور جماعتیں الگ الگ بنا دی جائے گی۔ اسی کے بارے میں فرمایا جا رہا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب مختلف لوگوں کے جتھے اور جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ اسی وعید میں داخل ہے وہ لوگ بھی جو زیادہ بچیاں پیدا ہونے کے اندیشے سے ابورشن کراتے ہیں۔ قتل صرف اس کو نہیں کہتے کہ زندہ پیدا ہونے کے بعد اس کو مار دیا جائے، بلکہ یہ بھی قتل ہے کہ کوئی شخص پیٹ میں بچی کو قتل کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، یوں سارے اعمال نامے پھیلائے جائیں گے تو جس کا اعمال نامہ جس کا ہوگا اس کے ہاتھ میں آ کر کے وہ گرے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا ضَرَتْ، تو ہر شخص جان لے گا ان اعمال کو جو وہ ساتھ لایا ہے، جو اعمال اس نے حاضر کیے ہیں، کہ اگر وہ نیکیاں لایا ہے تو وہ نیکیوں کو دیکھ لے گا اور جان لے گا، کیونکہ نام اعمال اس کے ہاتھ میں، اور اگر وہ برائیوں کو لائے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہ چند آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے اتوار کو پیش کریں گے۔ بس اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور عقیدے کی سلامتی ہم سب کو عطا فرمائے، اور قیامت کے اوپر ہم سب کو یقین اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ بقیہ اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔